بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اقرا سعید عباسی ہے۔ میں ایک ماہر نفسیات ہوں۔ ماہر نفسیات لوگوں کے ذہنی مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ آج کل کرونا وائرس کی وبا بری طریقے سے پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہے۔ جہاں لوگ اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دے رہے ہیں، وہاں پہ ایک ماہر نفسیات کا بھی کام ہے کہ وہ لوگوں کو ذہنی صحت کے متعلق آگاہ کرے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس اور ذہنی صحت۔ کرونا وائرس اور ذہنی صحت کو لے کر ہم کچھ پوائنٹس ڈسکس کریں گے، جن میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کرونا وائرس کو لے کر انزائٹی ہونا، پریشانی ہونا یا پھر فکر مند ہونا نارمل ہے۔ جولی پائک جو کہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور انزائٹی ڈس آرڈرز میں اسپیشلائزڈ ہیں، بلانگ کرتی ہیں نارتھ کیرولینا سے، ان کا کہنا ہے کہ انزائٹی ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے کہ کوئی بھی پرابلم آتا ہے ہم اس کو سمجھ سکیں اور ہم اس کا سلوشن نکال سکیں۔ تو ایک حد تک پریشان ہونا کسی چیز کے لیے بہتر ہے، کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کے لیے پریشان نہیں ہوں گے تب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، اور جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تب تک آپ اس کا کوئی سلوشن نہیں نکال سکتے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو میڈیا ہے، جو میڈیا کوریج آپ دیکھتے رہتے ہیں، نیوز سنتے ہیں، اس کو آپ نے کم کرنا ہے، منیمائز کرنا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر ٹیڈروس ایڈہانوم کا کہنا ہے کہ لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ لوگ نیوز دیکھیں، لیکن ریلائبل سورس سے، اور دن میں صرف 1 یا 2 مرتبہ، کیونکہ جب آپ اس طرح کی نیوز دیکھیں گے تب آپ کا پریشانی جو ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا۔ جب آپ کی پریشانی زیادہ ہوگی تب آپ کے اندر جو مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہوتی جائے گی۔ جیسے آپ کا ڈر بڑھے گا ویسے جو آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں مسائل کو حل کرنے کی وہ کم ہوتی جائیں گی۔ تو کوشش کریں کہ میڈیا کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کریں۔ ہر انسان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی خبر کو ایک دم سے ہضم کر سکے۔ بعض اوقات آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہمارا بہت زیادہ قریبی مر جاتا ہے تو ہم اس انسان کو جس کا دل کمزور ہوتا ہے، جو مسائل کو حل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس انسان کو ہم وہ خبر آہستہ آہستہ بتاتے ہیں، ایک دم سے اٹیک کر کے ہم اس کو نہیں بتاتے کہ فلاں نقصان ہو چکا ہے۔ تو جو ہم نیوز دیکھتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وبا جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہمارا ٹریٹمنٹ اسٹرانگ نہیں ہے، تو پھر وہ چیز ہمیں پینک کرتی ہے، ہمارے اسٹریس کو، ہماری انزائٹی کو، ہماری پریشانی کو ڈبل کر دیتی ہے، اور اس طرح سے ہم جو ہیں وہ مسائل حل کرنے کی بجائے اور زیادہ پریشان ہونے لگ جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ وہ کام کریں جو آپ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے اور خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے اپنی خوراک کا خیال رکھیں، اپنی نیند کا خیال رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ کی جو بار بار بات کی جا رہی ہے اس کا خیال رکھیں، کیونکہ بہت سی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھ رہی۔ بچے باہر جا رہے ہیں گھر سے، کبھی کوئی کیا لینے جا رہا ہے، کبھی کوئی کس سے ملنے جا رہا ہے، بچے مل کر ہجوم کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو یہ چیزیں بہت بری طریقے سے آپ کی فیملی کو افیکٹ کر سکتی ہیں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ اگر کوئی بیماری آپ میں آتی ہے تو اس سے صرف آپ افیکٹ ہوں گے۔ یہ وبا، یہ کرونا وائرس ایسی بیماری ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی کو، آپ کے محلے داروں کو، آپ کی سوسائٹی کو، سب لوگوں کو بری طرح افیکٹ کرتی ہے۔ تو اسی لیے جس حد تک ہو سکتا ہے اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ ان چیزوں پہ فوکس کریں جن کے لیے آپ لوگ گریٹفل ہیں۔ مانا کہ کرونا وائرس وبا جو ہے وہ ہمارے لیے چیلنجنگ ہے، ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے پاس ایسے بہت سے کام کرنے کو ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اس پہ فوکس کر کے خود کو پریشان کریں، آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں جو آپ کی لائف میں امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں تو بریتھنگ کی ایکسرسائز کریں، ورزش کریں، جس کو کہتے ہیں کہ لمبے لمبے سانس لینا۔ آپ
اگر سانس کو اندر لے کر جاتے ہیں 3 منٹ کے لیے، یا آپ 3 منٹ کے لیے سانس کو روک کے رکھتے ہیں، تو جب آپ اپنی باڈی سے اپنے منہ کے ذریعے جب سانس باہر لے کر آتے ہیں تو اس کو آپ نے لمبے ٹائم کے لیے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 3 منٹ کے لیے سانس روک کر رکھتے ہیں تو 6 منٹ تک آپ نے اپنے اندر سے اپنے منہ کے ذریعے سانس کو باہر نکالنا ہے، کیونکہ اس طرح سے آپ کا جو پریشانی ہے، آپ کا سٹریس لیول جو ہے وہ آپ کے اندر سے کم ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ ایک روٹین سیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہترین وقت ہے ان لوگوں کے لیے جو جم جوائن کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں کر پاتے۔ آپ گھر پہ ہی فٹ رہنے کی ایکسرسائز وغیرہ کریں تاکہ جب اپنی روٹین پہ جائیں تو ایٹومیٹیکلی آپ یاد رکھیں کہ اس وقت جو میں نے ایکسرسائز کی تھی، میں نے خود کو فٹ رکھا تھا، وہ ٹائم میں ضائع نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی۔ اب میں نے اپنی ایکسرسائز کے لیے ہر حال میں ٹائم نکالنا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے اچھا ٹائم ہے جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں، جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، جو اپنی سکلز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ تو ٹائم ضائع کرنے کی بجائے اپنی ایک روٹین بنائیے، بجائے اس کے کہ صبح دیر سے اٹھیں، رات کو لیٹ تک جاگیں۔ اپنی روٹین کو سیٹ کریں اور ایک اس کو آرگنائز طریقے سے لے کر چلیں۔ اگلا پوائنٹ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو اسموکنگ کرتے ہیں۔ اچھی خوراک کھائیں اور سگریٹ کا استعمال کم کریں، اور جتنی زیادہ ایکسرسائز ہو سکتی ہے جب بھی ممکن ہو ایکسرسائز یعنی ورزش کریں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو لوگ سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، اگر ان کو کرونا وائرس ہو جاتا ہے تو ان میں رسک زیادہ ہو جاتے ہیں، چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں کہ دوسری بیماریاں ان کو بری طرح سے اثر انداز کرتی ہیں۔ اس وجہ سے جتنا ہو سکتا ہے اسموکنگ، سگریٹ نوشی کی عادت کو کم کریں، کیونکہ وہ لوگ جو بہت زیادہ سگریٹ پیتے ہیں وہ اس عادت کو کم کر سکتے ہیں، اور جو لوگ کم سگریٹ پیتے ہیں وہ اس عادت کو بالکل ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ گھر پہ بیٹھ کر کام کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر 30 منٹ کے بعد ایک بریک لیں اور پھر سے اپنا کام کریں۔ بہترین وقت ہے کہ آپ اپنے کام کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، اپنے پیاروں سے بات چیت کریں، اور وہ دوست جن سے کافی عرصے سے آپ کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کی بات چیت نہیں ہوئی، یہ اچھا موقع ہے کہ ان سے دوبارہ سے بات چیت کی جائے اور اپنے ریلیشن کا احساس دلایا جائے کہ ہاں آپ بھی اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ کسی انسان سے یہ پوچھنا ہاؤ آر یو ڈوئنگ، آپ کیسے ہیں، یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی بہتر بناتا ہے، اور وہ انسان جسے آپ پوچھتے ہیں اس کی ذہنی صحت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی اور اپنے بچوں کی ذہنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ وبا کے ختم ہوتے ہی جس طرح سے ابھی آپ کو احتیاطی تدابیر اپنانی پڑ رہی ہیں، جب یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ بہت جلد، تو پھر آپ کو اتنی احتیاط نہیں کرنی پڑے گی۔ تو اس وبا کے ختم ہو جانے کے بعد بھی اگر آپ بہت زیادہ ہاتھ دھو رہے ہیں اور یا آپ کی لائف کو ڈسٹرب کرنا شروع ہو گئی ہے، یا آپ کی دماغ میں وہم آ رہا ہے یا آپ کو خیال آ رہے ہیں وائرس سے ریلیٹڈ کسی چیز کے، تو آپ کسی پروفیشنل ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری جلد از جلد ختم ہو جائے گی، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھانی ہے، احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے خود بھی، اور اپنا بھی خیال رکھنا ہے، اور اپنی فیملی، اپنے محلے اور اپنے ملک کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔